آداب، بانگیدرہ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ روایت ہے حکومت کی کہ جب سب بگڑ جائے تو سیویئر بن کے سامنے آئے اور کہتے ہیں کہ آئیے مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور سب چیزوں کو سنبھالتے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنسز، سینٹ اور اسمبلیوں کے جوائنٹ سیشن، قراردادیں، یہ ویسے ہی ہے جس پہ اگر کہیں بم پھٹ جائے یا کوئی بہت بری چیز ہو جائے تو مذمت کرتے ہیں۔ کوئی دشمن ملک ہمارے خلاف کوئی بات کرے تو ہم اس کے لیے مذمت کیے دیتے ہیں یا بہت ہوا قرارداد پاس کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اے پی سی میں بیٹھ کے معاہدے بھی کرتے ہیں اور ریزولوشنز پاس ہوتے ہیں اور طے کیا جاتا ہے کہ اب اگر ڈرون اٹیک ہوا تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ امریکہ کی کانگریس ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے اور آدھی دنیا تل پنا اٹھتی ہے۔ کیا قصور دنیا کا ہے یا کمال امریکہ کا ہے کہ اس کی ریزولوشن میں اتنا دم ہے؟ شاید وجہ یہ کہ وہ ممالک جو اپنی ریزولوشنز کو سی تھرو کرتے ہیں یعنی فالو تھرو کرتے ہیں، ان کی ریزولوشن میں اس کو سیریسلی لے جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر کوئی جانتا ہے کہ اوپر کی باتیں ہیں، دکھاوا ہے، لیکن کیا اس بار بھی اوپر کی باتیں ہیں، دکھاوا ہے؟ کیونکہ جو معاملہ ہے وہ بڑا سنگین اور گھمبیر ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے اس کے مہمان اسلام آباد میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے تسنیم صدیقی صاحبہ، ایم این اے ہیں۔ اے پی ایم ایل سے احمد رضا قصوری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ملک عظمت صاحب۔ آپ تینوں کو بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا تشریف لے کے آئے۔ عظمت صاحب، میں آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گا۔ اے پی سی آپ بلا رہے ہیں اور باقی لوگ آپ سے کوئی خاص کوآپریٹ نہیں کر رہے، تو کیوں آپ کا خیال ہے کہ میاں صاحب یا باقی جو بلوچستان کے لیڈرز بھی ہیں وہ آپ سے زیادہ کوآپریٹ نہیں کر رہے، اے پی سی میں بیٹھنے کو بھی تیار نہیں؟ کیا وجہ؟ یہ بات تو افسوسناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوری نظام لازم اور ضروری ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ پچھلے ڈکٹیٹرشپ نے بلوچستان کے وہ حالات کیے ہیں جو حقیقتی بات ہے کہ اب سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران، چاہے چھوٹی پارٹی ہے بڑی پارٹی ہے، پوری قوم اکٹھے بیٹھ کر اس کا کوئی صحیح حل نہیں نکالیں گے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو بلوچستان کے حالات سنبھالنا اب آسان نہیں رہا۔ میں تلال بگٹی اور ان بگٹی صاحب کے پوتے کو میں سن رہا تھا صبح ٹیلی ویژن پر، ان کی ویوز میں لے رہا تھا، تو میں یقین کرے مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، لیکن اب وہ جس راستے چل پڑے ہیں وہ بھی پاکستانی پوری نیشن کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو سول سوسائٹی پنجاب کی ہے، سندھ کی یا خیبر پختونخوا یا پاٹا کی، بلوچیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور اس کے درد کو اپنا درد محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ بات ان کو کس انداز سے سمجھانا چاہیے کہ فوج ہے یا بیوروکریسی ہے، یہ آپ کی بھی ہے ہماری بھی ہے اور ہمیں پاکستان کے ساتھ چلنا ہے اور ہمیں ایک ملک جہاں پر انشاءاللہ ہماری انٹیگریٹی اور عزت اور احترام ہوگا۔ عظمت صاحب، آپ نے فرمایا کہ لمحہ فکریہ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ حکومت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو بھی فکر کرنی چاہیے اس بارے میں؟ جب میں نے پوری نیشن کی بات کی تو حکومت تو ہے ہی ہے، حکومت کی تو ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ جی، حکومت تو اس کے لیے اے پی سی بلا رہی ہے، جو پوری نیشن کی نمائندہ اچھا، جماعتیں ہیں، ان کو بٹھا کر سمجھنا چاہتی ہے کہ آخر اس وقت کیا کیا جائے۔ اس وقت حکومت کو ایک سائٹ پہ رکھے، یہ پوری نیشن کو ایک ساتھ ہم بٹھا کر سٹیک دے دیتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم میاں صاحب کو بتانا چاہتے ہیں، عمران خان کو، ہم قاضی حسین احمد صاحب کو، تمام پارٹیز کو، کہ آپ ہمیں حل بتائیں تاکہ ہم عمل کریں اور یہ معاملہ جو ہے یہ اس نوعیت کا ہے کہ اوکے۔ اس سے ہم نکل جائیں۔ یہ ہمارے چیلنج ہے ہمارے لیے۔ تسنیم صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت جو حکومت ہے وہ ہر معاملے میں، میرا تجزیہ ہے کہ باقی جماعتوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیا کیا جائے، آپ بتائیے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ یہ جمہوریت کا عمل ہے یا اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اور مقصد ان کا چھپا ہوا ہے کہ دوسروں سے، مطلب عمران خان صاحب سے، قاضی حسین صاحب سے اور آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس بارے میں کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم ان لوگوں کو حل بتاتے بھی ہیں تو انہوں نے آج تک اس پہ کیا عمل کیا۔ لائک میں اگر یہ کہوں کہ بھگٹی کا جو قتل تھا اس کے اوپر انہوں نے 4 سال میں کیا پیش رفت کی ہے،
اور جب تک کہ آپ ایسے جو کیسز ہیں یا مسنگ پرسنز جو ہیں، جب تک کہ آپ یہ کیسز حل نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ بلوچستان میں جو ہے وہ پیس آ سکتا ہے، وہاں پہ امن ہو سکتا ہے۔ تو باقی لوگوں کو آن بورڈ بہت ساری باتوں میں جب لیتے بھی ہیں، اور شروع میں بہت سارے ایسے ریزولوشنز بھی پاس ہوئے، سب کچھ پاس جو ہے کمبائنڈ سیشنز بھی ہوئے، اور اس میں جو بھی قراردادیں پاس ہوئیں اس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ بلوچستان پیکیج کو اگر لیں تو بلوچستان پیکیج کو بھی 5 سال میں پورا امپلیمنٹ ہونا تھا، اس پہ بھی ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور میں یہ کہوں گی کہ این ایف سی ایوارڈ کا یہ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر پنجاب اپنا حصہ نہ چھوڑتا تو میرا خیال ہے وہ بھی این ایف سی ایوارڈ بھی جو تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی پنجاب نے اپنے طور پہ، اپنی پنجاب حکومت نے ان کو اسکالرشپس دیے ہیں، ان کے لیے سیٹیں مختص کی ہیں مختلف جو ہے یونیورسٹیز میں، لائک انجینئرنگ یونیورسٹی، میڈیکل یونیورسٹی، تاکہ وہ یہاں پہ آ کے بلوچستان کے بچے جو ہیں وہ پڑھیں، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ میڈیکل میں اور ایجوکیشن میں بہت زیادہ جو ہے وہ تحصیل صاحب وہ تو اپنی پیش جگہ رفت موجود ہے، لیکن کر رہے ہیں وہ اپنی پنجاب کی جگہ حکومت موجود ہے، بھی۔ لیکن اس وقت جو معاملہ ہے اس میں یہ مطلب سال بھر کا پلان تو نہیں لگا سکتے، یہ تو 4 سال ضائع کر دیے، اور اگر باقی ماضی لوں تو شاید 60 سال ضائع کر دیے ہم نے، نہ صرف بلوچستان کے معاملے میں بلکہ پورے پاکستان کے معاملے میں۔ وہ چھوڑیے، ابھی بتائیے کیونکہ یہ معاملہ تو کل اور پرسوں کا ہے، اس میں کل اور پرسوں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کیا کرے گی یا کرنا چاہتی ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک یہ وہاں کے تمام لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے، تمام وہاں پہ جو بھی قبیلے ہیں اور ان کے جو سردار ہیں، ان کو جب تک یہ آن بورڈ نہیں لیں گے، ان کے ساتھ جب تک یہ مذاکرات نہیں کریں گے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو تحصیل صاحب اور بات ان یہ کے ہے کہ ساتھ ان کی ان کو یہ آن بورڈ تو وہ ظاہر کیا ہے لیں کہ گے، ان بہت کے آن زیادہ بورڈ تو ان آپ کے، بھی نہیں آ رہے، ان کو تو کیا آن بورڈ لیں گے، آپ بھی آن بورڈ نہیں آ رہے ان سے تو۔ نہیں وہ اسی لیے نا کہ ہم نے اگر یہ کہا کہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا کچھ ازالہ کیا جائے، تو انہوں نے جب وہ بات نہیں سنی تو اس میں پھر اور ان کے ساتھ آگے مل کے ہم کیا کریں گے؟ پھر وہ یہ ہوگا کہ جی جو ہے پی ایم ایل این بھی ملی اور انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ویئر کہ پی ایم ایل این ان کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے اور بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ان کو پہلے مذاکرات کرنے چاہیے، ان کو پہلے واپس بلائیں اور ان کو ایشورنس دیں، اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ کوئی فورن جو ہے حکومت، فورن کوئی بھی ملک جو ہیں وہ ان کے گارنٹر نہیں بنیں گے تو وہ نہیں آئیں گے، اچھا میں ایک مختصر سا سوال آپ کیونکہ سے، ان پھر میں کو کسوری اس صاحب کی طرف جانا حکومت چاہوں سے گا، اعتبار نہیں ہے۔ ایک بہت مختصر سا میں آپ سے سوال کروں گا، پھر کسوری صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں میں۔ فورن گارنٹور مانگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی شخصیت یا ادارہ نہیں ہے جس پہ ان کو بھروسہ ہو اور اس کی گارنٹی چلتی ہو، جس میں میاں صاحب بھی شامل ہیں جو کہ اے پی سی میں کہہ کے چلے گئے کہ پرویز مشرف کو پکڑو گے تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں بیٹھوں گا، وہ آپ پہ بھی بھروسہ نہیں کر رہے ہیں ویسے؟ نہیں وہ اسی لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں، ہم حکومت میں نہیں ہیں۔ تو امریکہ اگر کیا ہم گورنمنٹ کوئی میں ہے؟ گارنٹی دے بھی ان کو دیں اور کل کو موجودہ حکومت تسنیم جو ہے صاحبہ کیا اس پہ عمل نہ کرے، امریکہ گورنمنٹ میں ہے کیا؟ عمل تو انہوں نے کرنا ہے نا، اگر یہ ان چیزوں پہ عمل نہ کریں نہیں گے تو پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے کیا کر تو سکتے ہیں؟ آپ یہ مانتی ہیں کہ فورن ممالک کا زور آپ لوگوں کی پالیسیز پہ زیادہ ہے، آپس میں ایک دوسرے میں آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے؟ نہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو جس طریقے سے بھی ہو ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا۔ دیکھیں جی میں اس حوالے سے بات کروں گا جی عظمت صاحب فرمائیے، پھر میں کسوری صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں، جی فرمائیے۔ جی جی یہ میڈم سے آپ نے جو سوال کیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ زرداری صاحب خود بلوچ ہیں اور آپ کے علم میں ہے، اور اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ وہ چاہے میاں صاحب کو گرنٹر لے، چاہے عمران خان کو لے، چاہے کسی کو بھی لے، ہم دیں گے۔ ان کو سیویلین سے کوئی گلہ نہیں، ان کو پولیٹیشن سے وہ گلہ نہیں، ان کو اصل جو گلہ ہے فوج سے ہے،
اور اسی لیے وہ باہر کی گرنٹر کی بات کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے سیاسی لوگ ہمیشہ کمزور رہے ہیں اور وہ تو آپ یہ مانتے ہیں پھر آپ یہ فوج سے مانتے ہیں کسی کہ بات آپ کا نہیں پوچھ تو سکتے. یعنی آپ ایک فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی آپ کمزور ہیں اور آپ میں اتنا نہیں ہے کہ اپنی فوج کو سنبھال سکے. ٹھیک ہے کسوری صاحب، تو اگر ہم کمزور نہ ہوتے تو 40 سال فوج کس طرح حکومت کرتی اس ملک کے سر اوپر؟ وہ آپ کی اس میں کمزوری کوئی نہیں شک ہے نہیں ہے کہ سیاسی لوگ کمزور جناب ہیں. علی، وہ آپ کی کوئی کیا کہتے ہیں جسم کی یا ذہن کی کمزوری نہیں ہے، وہ شاید کارکردگی کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے فوج آپ پہ حاوی ہو جاتی ہے. کسوری صاحب، انہوں نے فرمایا کہ پچھلی حکومت مجھے نے آپ بتائیں کہ بھٹو صاحب نے کون سی کمزور کارکردگی کی تھی جس کی وجہ سے وہ کمزور ہے یا ہم کمزور ہیں؟ جناب وہ میں احمد کسوری صاحب سے پوچھتا ہوں. کسوری مجھے صاحب بتائیں میاں نواز جی شریف میں ان نے سے کون سی پوچھتا کمزوری کی ہوں، تھی سر جس پوچھنے کی تو وجہ دیجئے. سے وہ اجی کمزور قبلہ ہے؟ پوچھنے دیجئے. کسوری صاحب دو باتیں انہوں نے فرمایا کہ بھٹو صاحب نے کون سی کمزوری کی تھی اس کا بھی ذکر فرما دیجئے، اور ساتھ میں یہ کہ پچھلی حکومت نے بلوچستان کا اتنا بیڑا غرق کیا کہ اب ان سے سنبھلتا نہیں. یہ دو جملے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں قریشی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا 19 سینچری میں، جب زار دی نکلس نے اپنی نگاہ دوڑائی اور یہ کوسٹ پاس جو مکران کی کوسٹ لائن ہے وچ از اس سے ہاٹ واٹر میں انٹر ہونے کی کوشش کی، تو دین ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا افغانستان کے ساتھ 3 بیٹل لڑی. فرسٹ افغان وار 1840 میں، سیکنڈ اینڈ تھرڈ. تو یہ دنیا کا موسٹ اسٹریٹجک ایریا ہے، اور جب سے چائنیز کی پریزنس وہاں ویزیبل ہوئی ہے ان گوادر، جب سے امریکن جو ہیں وہ بڑے سیکھ پا ہیں، کیونکہ یہاں جو بھی آ کے بیٹھے گا اس سے ڈیپ سی پورٹ، اور چائنیز کا جو ایسٹرن ونگ ہے سنکیان وغیرہ، اس کا یہ جو سلک روٹ ہے یہ 2000 سال پرانا روٹ ہے، جو کہ یہاں سے سیدھا کٹی بندر میں جاتا تھا اور کٹی بندر سے وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے. اب چیز یہ ہے کہ اس کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اور جو فارن ایجنسیز ہیں انہوں نے ان کو سرداروں کو دکھایا ہے شارجہ، دبئی، دوحہ کی تصویریں 60 سال پرانی کہ کچے کوٹھے ہیں، اونٹ پر سپاہی بیٹھا جس کے دونوں جوتے بھی آپس میں نہیں ملتے، بندوق پکڑی ہوئی فرسٹ ورلڈ وار کی. تو ان کو دکھایا کہ یہ تھی ان کی پوزیشن، اور آج وہاں اسکائی اسکیپرز ہیں. ان کو بتایا کہ یو آر دی فیوچر دبئی، شارجہ اینڈ دوحہ. لہٰذا یہ ہے اس ایریا کی امپورٹنس، اور یہ جو ایریا ہے یہ دنیا میں اپنا جہاں تک منرلز کا تعلق ہے دنیا کا ریچسٹ ایریا ہے. جی اس پہ تو بہت بحث ہوئی، اس پہ تو بہت بحث ہوئی. ہم انٹرنیشنل انٹرسٹ تو ہم سمجھ گئے، لیکن ہمارے اپنے فیلئرز کی بات کیجیے. میں بتاتا ہوں جی. اب بات میں آ رہا ہوں، یہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ شروع ہوا 58 میں، جب ایوب خان نے خان آف کلات کو گرفتار کر کے لاہور میں ایک گلبرگ کی کوٹھی میں اس کو انٹرن کر دیا. وہاں پہلی دفعہ ایک ملٹری ایکشن ہوا، اور پھر ملٹری نے اسے کنٹرول کر لیا. ملٹری جب کنٹرول کر لیتی ہے تو وہ ایک ایلبو روم تو ریاست کو دے دیتی ہے، لیکن وہ پرماننٹ حل نہیں ہوتا، کیونکہ ملٹری آپریشن جو ہے وہ لائک ڈاکٹرز کا آپریشن، کہ ڈاکٹر چاہے کتنا کامیاب آپریشن کرے، اگر پیرا میڈیکل سٹاف میں کمٹمنٹ نہیں تو مریض پھر بھی مر جائے گا. اور ریاست کا پیرا میڈیکل سٹاف اس کا ویلفیئر سسٹم ہوتا ہے کہ ملٹری آپریشن کے بعد وہاں آپ روڈ بناتے ہیں، شفا خانے بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، ان کو جابز کریٹ کر کے دیتے ہیں، تاکہ لوگ وہ ملٹری ایکشن کو ایک بہانک خواب دے کے بھول جائیں اور آگے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے. لہٰذا وہ مسئلہ دب گیا، لیکن 74 میں بھٹو صاحب کے زمانے میں پھر وہ اجاگر ہو گیا، پھر ملٹری ایکشن ہوا، اور پھر وہ ملٹری نے اس کو کنٹرول کر دیا. پھر آپ ریاست کو ایک ایلبو روم پرووائڈ کیا، پھر ریاست نے وہاں ویلفیئر سسٹم جو اس کا تھا، پیرا میڈیکل سٹاف آف دی ریاست، دیٹ واز ناٹ افیکٹو. تو وہ چیزیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سیاسی حکومتوں نے فالو تھرو نہیں کیا آرمی آپریشن کے بعد، جس کی وجہ سے دیٹ از آپ بالکل انڈرسٹینڈ کر گیا. لیکن یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں عظمت صاحب کہ جی آپ نے اتنا کباڑا کر کے ان کو چھوڑا اس حال میں کہ یہ 4 سال میں سنبھال نہیں سکے اس کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل مشرف کا تو جو اس کا پروگرام تھا ڈیولپمنٹ کا، اس نے کوسٹل ہائی وے بنائی فرام کراچی ٹو گوادر. گوادر کی سی پورٹ
डेवलप की, विच वाज ए मेगा प्रोजेक्ट। वहाँ से लोगों को जॉब्स क्रिएट हुआ, लोगों की नई इकोनॉमिक एम्बिशंस डेवलप हुई, फिर अपना मरानी डैम और बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई थी, मिनरल्स में बड़ा काम हो रहा था। तो ये कहना कि जनाब विरासत, ये बड़ा पुराना आर्गूमेंट हो गया कि जी हमें विरासत तो होती है कि आप पावर में 2-3 हफ्ते विरासत है, 2-3 महीने ही विरासत है, लेकिन 4 साल के बाद तो विरासत नहीं चाहती। 4 साल में तो अगर आपकी पॉलिसी, आपने जो आपकी प्रेडिसेसर गवर्नमेंट की गलती, तो यू कैन टेक ए यू टर्न। व्हाट स्टॉप्स यू टू टेक ए यू टर्न? लेकिन 4 साल के बाद आप कहें जी विस्से में मिले, इट्स इज ए वेरी बिलेटेड आर्गूमेंट, एंड बिलेटेड थॉट एंड बिलेटेड आर्गूमेंट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। देखिए जी, जी मैं कुछ कहना चाहता जी हूँ फरमाइए कि हमारे बलूची भाई हिस्ट्री को देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को, जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थे जिनको हैंग किया गया, जिनको फांसी दी गई। वहाँ पर 2/3 अक्सरियत के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को जहाज़ में बिठाकर बाहर भेज दिया, बल्कि पहले जेल में रखा। तो वो बलूची भाई ये हिस्ट्री सारे अपने सामने रखकर वो देख रहे हैं, और फिर ये भी देख रहे हैं कि एक डिक्टेटर मुशर्रफ कह रहा है कि मैं ऐसी जगह से तुझे निशाना बनाऊंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अकबर बुगटी शहीद के बारे में कह रहे हैं। तो अगर ऐसे फौज के किरदार अजमत साहब, होंगे, ये बातें जम के हो चुकी हैं। 2 मार्च 2010 को, आज से तकरीबन पूरे 2 बरस पहले जरदारी साहब जाते हैं बलूचिस्तान और ये कहते हैं कि बलोच लीडरों से बात करने की ज़रूरत है, वरना सेपरेट। 2 साल पहले आपका बलोच सदर एक बार पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान का सदर वो बलूचिस्तान जाता है और ये बात कहता है, और 2 साल बाद ये आलम होता है। क्या किया आपकी गवर्नमेंट ने उस 2 बरस में? देखिए जी, हमारी गवर्नमेंट ने आगाज हकूक़ बलूचिस्तान दिया। हमारी गवर्नमेंट ने आगाज हकूक़ बलूचिस्तान का तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन से आपने अस्पतालों की चेन हमारी खोली वहाँ पे? हुकूमत ने, मैं आपको गिनता चलूं, हमारी हुकूमत ने बलूचिस्तान से हमारे कायद आसिफ अली जरदारी साहब ने माफी मांगी। हमारे हुकूमत ने उनको एस्टेब्लिशमेंट में जिम करने के लिए सारे रूल्स रिलैक्स कर दिए। जनाब जो भी कुछ किया वो नाकाम ही रहे ना। अच्छा, आप मुझे बताएं, चलो मुझे आप बताएं, अगर आप पीपल्स पार्टी को इस हवाले से नाकाम कहते हैं, तो मियां नवाज शरीफ को भी इस हवाले से मुल्क और पाकिस्तान की बात हो रही है जी, तो उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया, वो फिर क्यों नाकाम रहे? इसी तरह इमरान खान और दूसरे भी हमारे पास तस्नीम साहबा ये कहते हैं कि आप भी नाकाम रहे, और बात तो हकीकी है ना कदरे के बलूचिस्तान जिस हाल पहुंच गया। हम नाकामी को तस्लीम नहीं कर। जी मैडम से बात। मलिक साहब, आपके तस्लीम करने से क्या होता? दुनिया ने तस्लीम कर ली आपकी नाकामी। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हम तस्लीम नहीं करते नाकामी, चाहे दुनिया जो भी कुछ कहे। किसी की ख्वाहिश होगी हिंदुस्तान की साजिश है और अमेरिका को इस हवाले से कन्विंस करना कि बलूचिस्तान को इनसे अलग होना चाहिए। एक ख्वाब हो सकता है उनका, एक ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा चलिए, आप तस्लीम नहीं करते नाकामी, तस्लीम साहबा जो शिकायत बलूचिस्तान को आज हैं, क्या वो फर्जी हैं? जैसा उन्होंने फरमाया कि हम अपनी नाकामी को जो है तस्लीम नहीं करते, तो फिर तो मतलब है कि बलूचिस्तान में दौलत की रेल पेल है, खुशहाली है, नौकरियां हैं, तालीम है, सेहत है, और कोई वहां नाराज नहीं है, कोई मारा नहीं जा रहा। क्या ये हकीकत है? नहीं जी, वहाँ पे मारे भी जा रहे हैं, और वहाँ पे एक रिएक्शन जो आ रहा है उसमें वो भी सही नहीं मैं समझती कि वहाँ पे जो 200 साल से लोग जो हैं सेटलर्स हैं उनको भी उनकी भी टारगेट किलिंग हो रही है, और दूसरे भी जो मिसिंग पर्सन्स हैं वो उनका भी पता नहीं चलता वो किधर गए। और एक इन्होंने जो बात की नाकामी रही ना, नाकाम रही, बिल्कुल रही। और जो है NFC अवार्ड का मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि वो कैसे किस वजह से वो कामयाब हुआ, कि अगर पंजाब ने अपना शेयर उनको दिया तो। और बलूचिस्तान पैकेज की जहाँ तक बात थी, वो 5 साल पे मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और जहाँ तक अभी कसूरी साहब ने बात की कि ग्वादर पोर्ट का कोस्टल हाईवे बनाई गई, बट द थिंग इज कि ग्वादर पोर्ट का जो असल मकसद था वो था कि हमने जो है वो सेंट्रल एशिया तक तजारत को बढ़ाना था, ना वहाँ पे अब पाकिस्तान कोई रोड बनी है और ना ही कोई वहाँ पे जो है ट्रैक बना है रेल का।
جب تک کہ آپ اس کو باقی پاکستان سے نہیں ملاتے تو اس پورٹ کا آج تک کوئی فائدہ نہیں ہو سکا. ہم نے وہاں جا کے دیکھا بھی ہے اور وہاں پہ جو ایک روڈ بنی ہوئی ہے اس کا ایس سچ کوئی اس کا میں سمجھتی ہوں اگر آپ ٹرمز اس میں بات کریں پیسوں میں تو پاکستان کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہاں پہ پیچز میں سڑکیں بنی ہیں. اگر بیچ میں ایک پل آ گیا ہے تو اس حصے کو چھوڑ دیا گیا ہے. تسلیم صاحبہ اب ایک ٹریک بنا ہے تو دوسرا ٹریک چھوڑ دیا گیا ہے. محترمہ اور اس پہ مختصراً وہ پھر جو یہ بات ہے نا کہ ناکامیاں ہوئی ہیں حکومتوں کی، وہاں کام نہیں ہوا. ناکامیاں ہوئی ہیں جو اور عظمت صاحب بالکل، نے اور فرمایا کہ ناکامی اس تسلیم حکومت کو جی جو یہ فرما اور رہے ہیں کہ اس ناکامی حکومت تسلیم کو نہیں کرتے. یہ نہیں پتا، میں سمجھتا اس ہوں کہ حکومت کو اب یہ نہیں پتا کہ کس چیز کو پرائیورٹی دینی ہے. اصل بات یہاں پہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم اے پی سی کس لیے بلا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ اگر ہم کوئی بات نہیں سمجھ رہے جو کرنی چاہیے تو یہ اے پی سی میں تمام پارٹیاں بیٹھ کر ہمیں سمجھائیں اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. یہ باتیں اسمبلی میں اتنی دفعہ ہو چکی ہیں، ہر پوائنٹ پہ جو ہے کویسچن ریز کیے جاتے ہیں، لیکن اس کو منسٹرز یوں جواب دے دیتے ہیں کہ جیسے اس کی ان سوالوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور جب تک کہ آپ فلور آف دا ہاؤس پہ اب اگر آپ ایسے سوالوں کو جو کہ پاکستان کی ترقی کے بارے میں ہوں اور اگر آپ ان کو یوں اڑا دیں تو پھر تو پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتا. بہتر پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی. صاحب ایک لمحہ ٹھہری، میں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، بات کو بڑھائیں گے. یہی کہ